اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات مومنین و ناظرین، السلام علیکم۔ عباس موسوی چینل کی جانب سے میں عباس رشاد نقوی اس وقت جس غرض و غایت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ غرض و غایت یہ ہے کہ ابھی چند روز قبل میرے ایک عزیز دوست نے ایک ویڈیو کلپ مجھے ارسال کی، جس میں ایک صاحب جو ظاہراً مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام غالباً جاوید عاقب ہے، انہوں نے ہمارے مسلک یعنی شیعیان جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے 5 سوالات کے جوابات طلب کیے ہیں۔ اول تو انہوں نے اپنی اس کلپ میں جو عنوان قرار دیا ہے اس میں شیعوں پر 5 اعتراضات ہیں، لیکن جوابات پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس ویڈیو کلپ کے اوپر ایک جملہ یہ بھی تحریر کیا ہے کہ شیعوں کی بولتی بند۔ کتنی قابل تصدیق بات ہے کہ جوابات کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے نتیجہ نکالنے کے بعد اپنی جھوٹی جیت کا جشن منانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ شیعوں کی بولتی بند کرنے کے لیے کم سے کم ایک ابن زیاد چاہیے جو سولی پر چڑھائے اور فضائل علی بیان کرنے والوں کی زبان قلم کرے، تب جا کے ان کا دلی ارمان پورا ہو سکتا ہے۔ خیر، وقت کو ضائع کیے بغیر انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں اس میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب مولائے متقیان جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی خلافت کی مسند کے اوپر فائز ہوئے، وہ آپ کے ذریعے خلافت کو زینت ملی، تو شیعہ اذان اور کلمے کو انہوں نے جاری کیوں نہیں کیا؟ موصوف کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر علی ولی اللہ جائز ہے اور علی ولی اللہ اذان کا حصہ ہے، تو مولائے متقیان نے خود اپنے دور خلافت میں جب ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا تو ان کے دور میں اذان میں علی ولی اللہ اور کلمے میں علی ولی اللہ کے اجرا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ثبوت آپ کو دینا چاہیے کہ مولائے کائنات کے دور خلافت میں نہ کسی شخص نے یعنی کسی شیعہ نے اذان میں علی ولی اللہ کہا اور نہ کسی نے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھا، اس لیے کہ تاریخ میں کہیں یہ ثبوت نہیں ملتے کہ مولائے کائنات کے دور میں شیعیان جناب امیر المومنین اذان میں علی ولی اللہ نہیں کہتے تھے یا کلمے میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا ثبوت تو تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ ہاں، یہ ثبوت تاریخ میں ملتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ یعنی مولائے متقیان کی ولایت کی گواہی کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا جس وقت پیغمبر اسلام نے مینان غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کے اس جملے کے ذریعے حکم خدا سے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ چنانچہ خود موصوف کے مسلک یعنی اہل سنت علماء نے اس حقیقت کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ صدیوں پہلے ایک محدث و محقق گزرے ہیں جن کا نام نامی جناب عبداللہ مراغی مصری ہے۔ ان کی کتاب الصلافہ فی امر خلافہ میں 2 روایتیں ہیں جن کو میں پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیں اور اپنے سوال کا جواب حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ مراغی مصری لکھتے ہیں کہ سلمان فارسی شہادت رسالت کے بعد شہادت ولایت علی علیہ السلام زمانہ رسالت ماب میں اپنی اذان میں کہتے تھے۔ پس یہ اذان سن کر ایک شخص سرکار رسالت ماب کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج میں ایسی بات سن کر آیا ہوں جو اس سے پہلے نہیں سنی۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ سلمان فارسی آپ کی رسالت کی گواہی کے بعد ولایت علی کی گواہی دے رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو نے بڑی اچھی بات سنی ہے۔ یہ روایت عبداللہ مراغی خود ایک محقق اور محدث اہل سنت ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں درج کی، جس سے ثابت ہے کہ خود پیغمبر اسلام کی حیات میں جناب سلمان فارسی نے اذان میں مولا علی کی ولایت کی گواہی دی۔ یہی عبداللہ مراغی اپنی اسی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک اور شخص خدمت رسالت مآب میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر آپ کی رسالت کی گواہی کے بعد اذان میں علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو سرکار یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرا قول غدیر خم میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا نہیں سنا یا تم بھول گئے؟ دیکھیے، عبداللہ مراغی عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں 2 روایتیں جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر غفاری جیسے صحابیوں کے حوالے سے درج کی ہے کہ ان لوگوں نے خود پیغمبر اسلام کی موجودگی میں ان کی حیات میں
اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا، تو اگر اشہد ان علی ولی اللہ کہنا فقط شیعت ہے اور یہ اذان میں اضافہ ہے، تو پیغمبر اسلام نے اس کی مدح کیوں فرمائی اور اس کی ممانعت کیوں نہیں فرمائی؟ اس کے علاوہ ایک اور عالم اہل سنت جن کا نام امام ابو لیث ہروی ہے، اور انہوں نے ایک روایت درج کی ہے جو فاروقی شریعت نام کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو لیث ہروی لکھتے ہیں کہ رسول خدا کی حیات میں 6 مہینے کی مدت میں اور پھر 9 مہینے کے اندر اندر یہ فصل یعنی شہادت ثالثہ اشہد ان علی ولی اللہ 5 دفعہ کیے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں سے راضیوں کو یہ موقع ملا کہ وہ الفاظ کو اذان و اقامت میں کہتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ ان الفاظ کو کہنے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے شیخوں نے اپنی خلافتوں کے دور میں ان الفاظ کو بھی کہنے نہیں دیا، بلکہ اگر کوئی شخص بھی ان الفاظ کو اذان و اقامت میں کہتا تھا تو حضرت فاروق اس کو ادب سکھانے کے لیے بڑی سختی سے پکڑتے تھے۔ یہ فاروقی شریعت میں امام ابو لیث ہروی کا قول درج کیا گیا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ 5 ہی مرتبہ صحیح، لیکن حیات پیغمبر اسلام میں اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں کہا جاتا تھا۔ خود پیغمبر اسلام نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کو نہیں روکا، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شیخوں نے اس کو کہنے سے منع کیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اب آپ کو ہم سے ثبوت مانگنے کا حق نہیں رہتا، آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں رہتا کہ مولا علی نے اپنے دور خلافت میں اذان میں علی ولی اللہ اور کلمے میں علی ولی اللہ کا جاری کیوں نہیں کیا۔ آپ کو تحقیق یہ کرنا چاہیے، پوچھنا یہ چاہیے کہ آخر وہ کلمہ اور وہ اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی جو حیات پیغمبر میں دی گئی، آخر جن افراد نے روکا کس دلیل سے روکا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا غیر معصوم کی شریعت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بالفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، میں عرض کر رہا ہوں اس کے ثبوت ملتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ تمام شیعیان جناب امیر المومنین اذانوں میں بھی کہتے تھے، دور خلافت جناب امیر المومنین میں وہ کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ ساری جنگ تو اسی اشہد ان علی ولی اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اشہد ان علی ولی اللہ جاری و ساری نہیں تھا تو واقعہ کربلا کیوں نمودار ہوا ہے؟ واقعہ کربلا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا سبب ہی اشہد ان علی ولی اللہ سے عداوت تھا۔ خیر، لیکن اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ مولا کائنات نے اپنی دور خلافت میں اذان میں اور کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ کے کلمے کو جاری و ساری نہیں کیا، تو یہ بھی اشہد ان علی ولی اللہ کے غیر اسلامی یا غلط ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ آپ تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں، خود پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر نظر ڈالیں اور مجھے بتائیں کہ پیغمبر اسلام نے خود جس وقت اللہ نے ان کو رسالت کے اوپر مبعوث کیا، کیا تمام تر احکام شریعت اسی وقت رعایت کر دیے؟ کیا پیغمبر اسلام نے پوری شریعت جس وقت ان کو مبعوث پر رسالت کیا گیا اسی وقت لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ ہی کی کتابوں میں، آپ ہی کے مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، چنانچہ کنز العمال یہ آپ ہی کے مسلک کی کتاب ہے، دلائل النبوت، تاریخ طبری، تاریخ کامل، تاریخ ابو الفدا یہ آپ ہی کے مسلک کی کتب ہیں۔ اس میں جس وقت پیغمبر اسلام پر آیت انذار عشیرہ نازل ہوئی، یعنی پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور دعوت اسلام کا اہتمام کریں، تبلیغ اسلام کا آغاز کریں، تو ان اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں تک تبلیغ اسلام پہنچاؤں اور دعوت اسلام ان کو دوں، لیکن قوم کا مزاج دیکھ کے، حالات دیکھ کے، لوگوں کی دشمنی دیکھ کے میں نے اس میں تھوڑی سی تاخیر کی، اور جب میں نے تاخیر کی تو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے مجھے سختی سے حکم دیا ہے کہ میں اب تبلیغ اسلام کا آغاز کر دوں، یعنی اعلان وحدت و اعلان رسالت کو جاری کر دوں۔ اس روایت سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام جو خاتم النبیین ہیں، جو سید المرسلین ہیں، وہ باوجود اس کے کہ منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے فوراً اعلان رسالت اور اعلان توحید بھی نہیں فرمایا،
بات اگر اذان کی آتی ہے تو خود پیغمبر اسلام مکہ معظمہ میں 10 برس رہے، نماز ہوتی تھی لیکن وہاں تو اذان ہی نہیں ہوتی تھی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ مولا علی کے زمانے میں اذان میں علی ولی اللہ کو جاری کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، تو آپ تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ جس وقت پیغمبر اسلام کو اللہ نے مبعوث برسالت کیا تو اس وقت اذان کا حکم جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ اذان کا حکم پہلی ہجری میں ہوا، یعنی 10 برس بعد جب پیغمبر اسلام مکے سے مدینے آئے تب حکم اذان آیا ہے، تب پیغمبر نے اذان کو جاری و ساری کیا۔ اس روایت سے اگر آپ صاحب عقل ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ خود معصومین علیہ السلام، خود اللہ کے رسول نے بہت سے احکام کو لوگوں کی دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے تاخیر سے کام لیا ہے، اور جب حالات سازگار ہوئے تب ہوئے۔ وہی مسئلہ مولا متقیان کے ساتھ ہے کہ اگر فرض محال مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے اذان میں علی ولی اللہ کو جاری نہیں کیا تو یہ علی ولی اللہ کے باطل ہونے، معاذ اللہ، یا غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات کے جو حالات تھے، چوتھی خلافت میں بھی ان کو جس طریقے سے خلیفہ بنایا گیا تھا اور خلافت ملنے کے بعد جس طرح سے عداوت کا گھیرا ان کے لیے تنگ کیا جا رہا تھا، اس وقت اگر مولا کائنات نے اذان میں علی ولی اللہ یا کلمے میں علی ولی اللہ کا جاری نہیں کیا تو یہ علی ولی اللہ کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، ماحول کے ناسازگار ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کی ایک دلیل اور بھی موجود ہے۔ اگر آپ یہ بنیاد بناتے ہیں کہ مولا کائنات نے اشہد ان علی ولی اللہ کو جاری نہیں کیا، یعنی خود انہوں نے اس کلمے کو وڈرا کیا یا جاری نہیں کیا، تو صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تحریر کیا جا رہا تھا تو یہ شیعہ سنی تمام علماء کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے لیے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت ہی متفقہ طور کے اوپر تسلیم شدہ روایت ہے کہ مشرکین نے جب لفظ محمد الرسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سارا جھگڑا تو اسی محمد الرسول اللہ پہ ہے، آپ اس کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ تو خود پیغمبر اسلام نے اپنی انگلی سے محمد الرسول اللہ کو محو کیا اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کا یہ وہ فعل ہے کہ بڑے بڑے صحابہ شک میں مبتلا ہو گئے، پیغمبر اسلام کی نبوت کے اوپر شک کیا گیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گمان کیا گیا کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو اپنے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ محو کر دیا تو کیا یہ محمد الرسول اللہ کے معاذ اللہ غلط ہونے کی دلیل ہے؟ تو یہ غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، جن کے وجہ سے، جن کی عداوت کی وجہ سے، جن کی ضد کی وجہ سے پیغمبر نے محمد الرسول اللہ کو محو کیا، ان کے مشرک ہونے کی دلیل ہے۔ ویسے ہی اگر بفرض محال، میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مولا کائنات نے اذان میں علی ولی اللہ کو جاری نہیں کیا، یعنی اس کو وڈرا کیا، اسے اس میں شامل نہیں کیا، تو یہ علی ولی اللہ کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جن کے بیچ میں مولا کائنات برسر اقتدار تھے ان میں منافقین کی کثرت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال کیا ہے سوال اول کے ذیل ہی میں، جس کا تعلق تراویح سے ہے اور متع کے سلسلے میں ہے اور فدق کے سلسلے میں ہے۔ اس سوال کے ذیل میں آپ نے چند سوالات اور کیے ہیں کہ مولا کائنات نے تراویح اگر بدعت ہے تو اس کے لیے اپنے دور خلافت میں کیا کیا، متع کو جاری کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھیے اور سیرت پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے ہر واجب کو فوراً واجب قرار نہیں دیا اور ہر واجب کا فوراً اجرا نہیں کیا اور ہر حرام سے فوراً روکا بھی نہیں ہے۔ خود شراب کے سلسلے میں قرآن میں 3 مقامات پر آیتیں موجود ہیں، جس میں پہلی آیت آئی جس میں شراب کی خامی اور خرابی بیان کی گئی، دوسری میں اور اس کی خرابی بیان کی، تیسری آیت کے ذریعے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ کیا سبب تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ افراد جو شراب کے عادی ہو چکے تھے، اگر فوراً شراب کو حرام قرار دے دیا جاتا تو بغاوت کا خطرہ تھا۔ اسی طریقے سے مولا متقیان اگر تراویح کے سلسلے میں اور متع کے سلسلے میں فوراً اس کو حرام قرار دے دیتے تو وہی خوف جو پیغمبر اسلام کو تھا، وہی خطرہ جو حیات پیغمبر میں تھا، وہی خطرہ یہاں کے اوپر نمودار بھی ہو جاتا۔ اچھا، اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آپ کی کم علمی ہے، آپ کے مطالعے کی کمی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا کائنات نے تراویح کو تسلیم کر لیا اور تراویح برحق ہے، مولا کائنات نے متع کو بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا، اس کو حرام ہی رکھا۔ یہ آپ کی کم علمی ہے۔ چونکہ آپ نے سوال مولا متقیان کے سلسلے میں کیا ہے، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ خود مولا کائنات کے ایک خطبے کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس میں آپ کے سوال کا باقاعدہ جواب موجود ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ مولا کائنات نے اگر تراویح بدعت تھی تو اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگائی، فدق اولاد فاطمہ کو واپس کیوں نہیں کر دیا،
متع اگر بہت بڑی عبادت ہے تو مولا کائنات نے اس کو رائج کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس خطبے کو سنیں، یہ خطبہ روضہ کافی میں موجود ہے، اور ہمارے بہت بڑے محقق علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے اپنی کتاب میں درج کیا، جس کا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے خطائے اجتہادی کی کرشمہ سازیوں میں کیا ہے۔ اس خطبے کو میں پورا نہ بیان کر کے، اس لیے کہ اس میں جو اپنے مطلب کی بات ہے وہی بیان کروں گا تاکہ بہت زیادہ وقت نہ لیا جائے، کہ مولائے متقیان فرماتے ہیں، ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ فتنوں کی ابتدا چند خواہشات اور بدعتی احکام سے ہوتی ہے جنہیں لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کے ذریعے حکم خدا کی مخالفت کی جاتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے پر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر حق خالص رہ جاتا تب بھی کوئی اختلاف نہ ہوتا، اور اگر باطل خالص رہ جاتا تو بھی صاحبان عقل پہ مخفی نہ رہتا۔ لیکن ستم یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ ادھر سے لیا جاتا ہے اور ایک ادھر سے، پھر دونوں کو مخلوط کر کے مشتبہ بنا دیا جاتا ہے، اور شیطان اپنے ساتھیوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور سوائے مخلصین کے کوئی نجات پانے والا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ فتنے کس طرح سے شروع ہوتے ہیں اور بدعتوں کو کس طرح سے رائج کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھ کے اس خطبے میں مولا کائنات اب وہ آپ کے سوالات جو ہیں کہ مولا کائنات نے تراویح کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگائی، یا متع کو رائج کیوں نہیں کیا، یا فدق اولاد فاطمہ کو کیوں نہیں دے دیا، اس کا جواب خود مولا علی کی زبان سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوچو، اگر میں مقام ابراہیم کو پلٹا کر اس جگہ لے جاؤں جہاں عہد رسول میں تھا، اگر میں فدق کو وارثان فاطمہ کے حوالے کر دوں، دیکھیے لفظ بہت واضح ہے، اگر میں فدق کو وارثان فاطمہ کے حوالے کر دوں، بیچ میں دیگر بدعتوں کے بعد پھر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اگر میں عطایا کے دفتر پھاڑ کر پھینک دوں اور رسول اکرم کی طرح مساویانہ تقسیم شروع کر دوں، اگر میں زمینی پیدائش کو نظر انداز کر کے رسول اکرم کے دور کے مطابق کر دوں، اگر شادیوں کا نظام وہی جو پیغمبر اسلام کے دور میں تھا اس کو رائج کر دوں، اگر میں خمس کے فریضے کو صحیح انداز سے رائج کر دوں، اگر میں مسجد رسول کو اصلی حالت پہ پلٹا دوں اور نئے دروازوں کو بند کر کے پرانے دروازوں کو کھول دوں، اگر میں موزے پہ مسا کو حرام کر دوں، اگر میں نویز پینے پہ حج جاری کرنا شروع کر دوں، اگر میں حج تمتع اور متع کو حلال کر دوں، اگر میں جنازے کی تکبیریں 5 کر دوں، اگر میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کے لیے جبر کروں، اگر میں مسجد سے ان لوگوں کو باہر نکال دوں جو رسول اکرم کے دور میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اگر میں لوگوں کو حکم قرآن پر آمادہ کر کے طلاق کو مطابق سنت کر دوں، اگر میں صدقات کو اس کے اصناف و حدود کے مطابق تقسیم کر دوں، اگر میں اوقات احکام اور موقع و محل کی طرف تمام معاملات کو پلٹا دوں، اگر میں اہل نجران کو ان کے مقامات پر واپس کر دوں، اگر میں فارس کے قیدیوں کو کتاب سنت کی طرف واپس لے آؤں، تو سب مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یعنی بغاوت کریں گے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں، میں نے کتنا سمجھایا کہ ماہ رمضان میں واجبات کے علاوہ جماعت نہ پڑھیں، کہ نوافل میں جماعت ایک بدعت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں مولا کہ نوافل میں جماعت ایک بدعت ہے، لیکن میرے ساتھ کے فوجیوں ہی نے شور مچا دیا کہ مسلمانوں سنت خلیفہ دوم بدلی جا رہی ہے اور ہمیں ماہ رمضان میں تراویح سے روکا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اب لشکر میرے ہی خلاف ہنگامہ کرنے جا رہا ہے۔ میں نے تو اس امت میں سوائے افتراق اور حکام کی اطاعت کے کچھ نہیں دیکھا۔ دیکھیے اس خطبے میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں، اور مولائے کائنات کے دور خلافت میں ان کے پہلے کے ادوار کے ذریعے جو بدعتیں پھیلائی گئی تھی ان کا بھی ذکر ہے۔ خود مولائے کائنات اس خطبے کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ تراویح بدعت ہے، متع کو میں جائز کرنا چاہتا ہوں، فدق کو میں اولاد فاطمہ کو لوٹانا چاہتا ہوں، لیکن کیوں نہیں لوٹا رہے ہیں؟ کہ خود جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ان کی بغاوت کا خطرہ تھا، ایک نئے فتنے کا آغاز ہو جاتا۔ آپ دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے خلیفہ بلا فصل مان کے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے غدیر کے حکم کے مطابق بیعت نہیں کی تھی۔ مولا کائنات کے جن افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ان افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو چوتھا خلیفہ تسلیم کیا ہے، ان کی طرف یہ اشارہ نہیں جنہوں نے خلیفہ بلا فصل مانا ہے۔ تو اس خطبے سے بالکل بات واضح ہو رہی ہے کہ حالات اس طریقے کے تھے کہ اگر مولا کائنات اسی وقت
تمام بدعتوں کے اوپر پابندی لگا دیتے اور پیغمبر اسلام کی جو مکمل سنت تھی اس کو رائج کر دیتے تو بغاوت شروع ہو جاتی. اور مولائے کائنات سے چونکہ پیغمبر اسلام وصیت کر چکے تھے کہ ملت اسلامیہ میں اور اسلام میں کوئی رخنہ نہ پہنچنے پائے، اس کے تحت مولائے کائنات نے بہت سے امور میں تاخیر فرمائی. اب آگے فدق کے سلسلے میں مولائے متقیان کا ایک مکتوب نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے تاکہ اس سوال کا جواب مکمل ہو جائے. یہ مکتوب وہ ہے کہ خود مولائے متقیان علیہ الصلاۃ والسلام نے والی بصرہ عثمان ابن حنیف کو جب وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی اور اس میں شریک ہوئے تو مولا نے عثمان ابن حنیف کو یہ خط لکھا کہ اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا ہے اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا رنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لیے چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے. مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کرو گے کہ جن کے یہاں سے فقیر و نادار دھتکار گئے ہوں. اس کے بعد آگے فرماتے مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کیا کروں گا، جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے جس کے اندھیاروں میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے. دیکھیے، ایک تو مولائے کائنات کا وہ خطبہ جو روضہ کافی کے حوالے سے وہ بھی میں نے پیش کر دیا، اور یہ مکتوب نمبر 45 نہج البلاغہ میں یہ بھی میں نے پیش کر دیا. اس سے بھی فدق حق اہل بیت ہے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اور خود مولائے کائنات کی زمانی فدق کو غصب کیا گیا یہ بھی ثابت ہو رہا ہے. آپ کے سوالات کا مقصد یہ ہے کہ مولائے کائنات کو آپ ان تمام اقدام کے اوپر راضی دکھائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ فدق کا مسئلہ ہو یا متع کا مسئلہ ہو یا تراویح کا مسئلہ ہو، ان تمام امور میں مولائے کائنات خاموش تھے، راضی تھے، اور یہ سب برحق ہیں، اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ باطل ہیں. تو میں نے مولائے کائنات کی زبانی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا. فدق کے لیے ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اولاد فاطمہ کو فدق مولائے کائنات جب برسر اقتدار آ گئے تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ تو سوال یہ ہے کہ وہ فدق اس وقت خلافت کے ہاتھ میں رہ کہاں گیا تھا. دیکھیے، پہلی دوسری خلافت میں فدق کو گورنمنٹ کی سرکاری پراپرٹی بنایا گیا تھا، خلافت کی پراپرٹی. مگر تیسرے خلیفہ نے، خود آپ ہی کے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ تیسرے خلیفہ نے فدق کی جائیداد مروان کو دے دی. وہ مروان جس پہ پیغمبر اسلام نے لعنت کی تھی، وہ مدینے سے نکال دیا تھا، خود اس پر تیسرے خلیفہ نے رشتہ داری کی بنیاد پر فدق اس کو دے دیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ حکومت جس کے تخت پہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام فائز ہوئے ہیں تو اس حکومت کے پاس فدق رہی کہاں گیا تھا جو دیتے؟ وہ فدق موجود تھا مروان کے پاس. اب اگر مولائے کائنات تلوار نکال کے مروان سے وہ جاگیر چھینتے اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیتے تو وہی بات جو تیسرے خلیفہ کے سلسلے میں کہی گئی وہ ثابت ہوئی کہ یہ خلافت کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو امیر بنا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جاگیریں دے رہے ہیں. وہی الزام مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام پہ بھی لگایا جاتا. آپ کے سوالات کا مکمل جواب ہو چکا. اب اگلا سوال آپ نے پہلے ہی سوال کے ذیل میں یہ کیا ہے کہ مولائے کائنات نے مسجدیں بنوائیں، امام بارگاہیں کہاں بنائیں؟ تو آپ امام بارگاہ سے پہلے اندازہ لگائیں کہ امام بارگاہ کسے کہا جاتا ہے. تو امام بارگاہ اس میں عزا خانے یا امام باڑے خود امام کا گھر ہوتے ہیں، وہ امام کی پراپرٹی بنا دیے جاتے ہیں، ان کو امام سے نسبت دے دی جاتی ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے. تو امام بارگاہ اسے کہتے ہیں جس کی نسبت امام سے ہو. خود مولائے کائنات الگ سے امام بارگاہ بنا کے کیا کرتے کہ خود ان کا گھر ہی امام بارگاہ تھا. بھئی امام بارگاہ اسی کو کہتے ہیں جس میں امام ہوتا ہے، اور مولائے کائنات کے گھر میں تو اس وقت تین امام موجود تھے. خود مولا علی امام ہے وہ موجود، امام حسن امام ہے وہ موجود، امام حسین امام ہے وہ موجود. تو وہ خود امام بارگاہ تھی، مولا علی کا گھر امام بارگاہ تھی. اور ایسی امام بارگاہ تھی کہ قرآن مجید کے سورہ نور کی آیت نمبر آپ 36 پڑھیں، جس آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ وہ گھر جس میں جو اللہ کی اجازت سے بلند کیے گئے ہیں اور جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے. سورہ نور کی 36ویں آیت ہے. پیغمبر اسلام نے خود آپ کے علماء میں
جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے، وہ آپ ہی کے مسلک کی کتاب شواہد تنزیل میں بھی ہے، اور روح المعانی میں بھی اس کی تفسیر موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے ان گھروں کا ذکر کیا جن میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ذکر کو بلند کیا جاتا ہے، تو لوگوں نے پوچھا یہ ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان گھروں سے انبیاء کے گھر مراد ہیں۔ چنانچہ اس موقع کے اوپر پہلے خلیفہ نے پیغمبر اسلام سے مولا علی اور بی بی سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے جس کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں، مگر یہ گھر ان گھروں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی روشنی میں مولا علی اور بی بی فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل قرار دیا جا رہا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے، تو مولائے کائنات کا گھر ہی امام بارگاہ ہے۔ آپ کہاں پریشان ہو رہے ہیں؟ آج بھی لوگ جب جاتے ہیں زیارات کے لیے اور شہر کوفہ جاتے ہیں تو جہاں مسجد کوفہ کی زیارت کرتے ہیں وہاں مولا علی کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، وہ بھی امام بارگاہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پہلے سوال کے تمام تر جوابات دیے جا چکے۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے، اس سوال میں بھی بہت سے سوالات ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب پیغمبر سے کاغذ و قلم مانگا گیا تو کچھ صحابہ نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی۔ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ مولا علی کا حق خلافت چھین لیا گیا۔ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ جناب سیدہ پر ظلم و ستم کیا گیا۔ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد بہت سے افراد مرتد ہو گئے تھے۔ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ جناب سیدہ کا گھر جلایا گیا۔ تو اول تو میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے عدم مطالعہ کے اوپر غور کیجئے، اپنی کم علمی کے اوپر نگاہ ڈالیے۔ یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ خود آپ کے جید علماء نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ چنانچہ یہ جو کاغذ و قلم والا مسئلہ ہے، اس کاغذ و قلم پیغمبر نے جب مانگا اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی تو یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے۔ خود آپ کے یہاں کی معتبر ترین کتب میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو میں پیش کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا کا جب وقت احتضار ہوا تو دولت قدۂ نبوت میں حضرت عمر ابن خطاب اور دیگر اصحاب مجتمع تھے۔ رسول مقبول نے ارشاد فرمایا کہ آویں تمہارے لیے کچھ بطور وصیت لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر بولے کہ پیغمبر صاحب غلبہ مرض کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیغمبر معاذ اللہ غلبہ مرض کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس بات پر حاضرین جلسہ میں اختلاف ہوا۔ بعض یہ کہتے کہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے تاکہ حضرت جو کچھ چاہیں تمہارے لیے تحریر کر دیں، اور بعض حضرت عمر کے ہم زبان تھے۔ جب اس بات پر بہت شور و اختلاف ہونے لگا تو جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر سے کاغذ و قلم مانگا گیا اور صحابہ نے گستاخی کی، شیعوں کا نظریہ ہے، تو مولا علی کیا کر رہے تھے؟ تو اس روایت میں موجود ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ انہیں کاغذ و قلم دیا جائے، تو ان بعض حضرات میں مولا علی بھی موجود تھے۔ اچھا، اب یہاں کے اوپر یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس موقع پر مولا علی نے کیا کیا۔ خود دیکھیے پیغمبر اسلام نے کیا کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب گستاخی کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ آپ پیغمبر اسلام کا عمل دیکھیں، پیغمبر اسلام نے ان کی اس گستاخی کو اپنی آنکھوں سے نہیں لگایا، بلکہ فرمایا میرے پاس سے ہٹ جاؤ، میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ پیغمبر اسلام نے خود اعلان برات کیا ہے۔ اچھا، علامہ شہرستانی یہ بھی آپ ہی کے عالم کتاب الملل والنحل میں لکھتے ہیں کہ پہلا تنازع و اختلاف جو رسول مقبول کے زمانے مرض میں واقع ہوا وہ تھا جس کو بخاری نے کتاب صحیح میں اپنی اسناد کے ساتھ عبداللہ ابن عباس سے یوں روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ کے مرض موت میں زیادتی ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے دعوت و کاغذ دو تاکہ تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں جس کی وجہ سے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ پیغمبر صاحب غلبہ مرض کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ چنانچہ جب اس بات پر شور و غل ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ یہ بھی آپ ہی کی کتاب ہے کہ جب کاغذ و قلم پیغمبر نے مانگا اور ان کو غلبہ مرض کا بہانہ بنا کے کاغذ و قلم دینے سے انکار کیا گیا تو پیغمبر نے خود کہا میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر کسی شخص کو پیغمبر اپنی مذہب سے بھگا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں،
تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اب یہاں کے اوپر اس بات کی گنجائش ہی نہیں کہ مولا علی کیا کر رہے تھے۔ ارے جب پیغمبر اسلام ایک حکم دے رہے ہیں تو اب پیغمبر اسلام کے اس حکم کے بعد مولا کائنات کے لیے سوال کرنا میں سمجھتا ہوں خلاف عقل و خلاف تاریخ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ جب لوگ پیغمبر اسلام کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تو مولا کائنات کیا کر رہے تھے، اور آپ نے کہا شیعوں کا نظریہ، تو یہ بھی آپ کی کم علمی ہے، یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ خود آپ کے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ چنانچہ کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کنز العمال میں عروہ سے علامہ علی متقی صاحب جو آپ کے فرقے کے بہت ہی معتبر عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر صاحب کے دفن کے وقت حضرت ابو بکر و حضرت عمر موجود نہ تھے۔ تو پہلے تو آپ علم حاصل کیجئے، یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ خود آپ کے علماء کی کتابوں میں درج ہے۔ اس کے بعد تاریخ خمیس، یہ بھی آپ ہی کیا کتاب ہے، اس میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو بیعت سے فراغت حاصل ہوئی تو سقیفہ بنی ساعدہ سے مسجد نبوی میں آ کر ممبر پر بیٹھے اور وہاں بھی لوگ ان کی بیعت کرتے رہے، حتیٰ کہ دن گزر گیا اور لوگ رسول اللہ کے دفن میں شریک ہونے سے آخر شب سہ شنبہ تک قاصر رہے۔ یہ خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ مولا کائنات اس موقع پر کیا کر رہے تھے تو اس کو بھی آپ سنتے چلیے، اور اس روایت میں آپ کے اس سوال کے ذیل میں جو اور سوال کیے گئے ان کا بھی جواب موجود ہے کہ جب مولا علی کا حق تھا اور یہ حق چھنا تو انہوں نے کیا کیا۔ تو آپ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مولا کائنات ان تمام معاملات پر، ان تمام مظالم پہ خاموش تھے۔ تو خود آپ کے بہت بڑے عالم اور روضۃ الاحباب میں لکھتے ہیں، اس روایت کو غور سے سنیے گا کہ جب حضرت ابو بکر کو بیعت سے فراغت ہوئی تو انہوں نے بعض مہاجر و انصار کے ذریعے سے حضرت علی کو طلب کیا۔ حضرت علی نے آ کر پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ حضرت عمر بولے اس لیے بلایا گیا ہے کہ جس طرح سب نے ابو بکر کی بیعت کی تم بھی کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس بات کو تم نے انصار پر حجت قرار دے کر منصب خلافت حاصل کیا ہے اسی کو میں تم پر حجت قرار دیتا ہوں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ جب ان کا حق چھینا تو انہوں نے کیا کیا، تو دیکھیے کیا کیا، مولا کائنات نے خلافت کو اپنا حق قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو تم نے اپنی خلافت کے لیے دلیل بنایا وہ تو میری خلافت کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خلافت حاصل کی گئی تھی تو لوگوں نے اپنے کو نبی کا قرابت دار کہا تھا۔ مولا کائنات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی کی رشتہ داری بنیاد خلافت ہے تو تم سے زیادہ قریب کا رشتہ دار تو میں ہوں۔ تو یہ مولا علی نے کیا۔ آپ سنیے آگے کیا ہوا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جس بات کو تم نے انصار پر حجت قرار دے کے منصب خلافت حاصل کیا ہے اسی کو میں تم پر حجت قرار دیتا ہوں۔ سچ بتاؤ کہ جو شخص جناب رسالت مآب سے قریب تر ہے وہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا جب تک تم بیعت نہ کرو گے میں تم کو نہ چھوڑوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم میری بات کا جواب دو، اس کے بعد مجھ سے بیعت کو کہو۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ اے ابو الحسن، سبقت اسلامی اور رسول اللہ کے ساتھ قرابت قرینہ کا شرف تمہیں کو حاصل ہے، قرابت قریبہ کا شرف تم کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ سے بے شک تمہیں حکومت و خلافت کے مستحق ہو، مگر چونکہ صحابہ نے ابو بکر پر اتفاق کیا ہے لہذا مناسب ہے کہ تم بھی ان کا ساتھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو مرتبہ اللہ نے خاندان رسالت کو عطا کیا ہے تم چاہتے ہو کہ اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے؟ دیکھو محبت وحی اور مورود امر و نہی اور فضل و علم و معدن عقل و حلم ہم ہیں۔ یہ سن کر بشیر ابن سعد نے کہا کہ اے ابو الحسن، تمہارے گھر میں بیٹھے رہنے کے باعث یہ حصہ اس کا بہت قابل غور ہے کہ بشیر ابن سعد نے کہا کہ اے ابو الحسن، تمہارے گھر میں بیٹھے رہنے کے باعث سے یہ گمان ہوا کہ شاید تم کو امر خلافت سے کنارہ کشی منظور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بشیر، کیا تم لوگ اس بات کو روا رکھتے ہو کہ میں رسول اللہ کے جسم اطہر کو بے تجہیز و تکفین چھوڑ کر طلب خلافت کے لیے منازعت و مخاصمت میں مشغول ہوتا؟ یہ آپ ہی کے عالم روضۃ الاحباب میں لکھ رہے ہیں۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ مولا کائنات نے اپنی خلافت کے لیے احتجاج بھی کیا ہے، اور وہ جو سقیفہ کی کارروائی میں شریک نہیں ہوئے اس کا سبب بھی بیان کیا ہے۔ سبب کیا ہے کہ کیا میں نبی کے جنازے کو چھوڑ دیتا؟
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے مسند خلافت کے اوپر قبضہ کیا وہ پیغمبر اسلام کے جنازے کو چھوڑ چکے تھے۔ اب مولا علی کیا کر رہے تھے؟ تو مولا علی ہی پیغمبر اسلام کو غسل دے رہے تھے، مولا علی ہی پیغمبر اسلام کو کفن پہنا رہے تھے، مولا علی ہی نے پیغمبر اسلام کو دفن کیا ہے۔ یہ سوچنا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام امور کے اوپر راضی تھے، یہ خود آپ کی کتابوں کے خلاف ہے۔ آپ ان کتابوں کو جا کے پڑھیں۔ اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر جو مظالم ہوئے، جو گھر جلایا گیا، جو دروازہ توڑا گیا، اس کو بھی آپ شیعہ نظریہ قرار دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ شیعہ نظریہ نہیں ہے، یہ خود آپ کے مسلک کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ چنانچہ ابن قتیبہ جو ایک بہت بڑی ہستی ہیں، آپ کے مسلک کے بہت بڑے عالم، محقق، محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب السیاست، الامامت والسیاست، جس کا یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے اور عربی کی عبارت موجود ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے، جس کو میں ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ مورخ ابن قتیبہ نے تاریخ مذکور الصدر میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ علی کو کیوں گرفتار نہیں کرتے جو تمہاری بیعت سے خلاف ورزی کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے اپنے غلام قنفذ کو بھیجا کہ علی کو میرے پاس لے آ۔ قنفذ نے جا کر حضرت علی سے کہا کہ تم کو خلیفہ رسول اللہ بلاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم لوگوں نے بہت جلد رسول اللہ پر افطرا پردازی کی ہے۔ دیکھیے یہ فقرہ کس بات کی دلیل ہے کہ ادھر سے کہا گیا خلیفہ رسول بلا رہے ہیں، مولا کائنات نے اس کو کنڈم کیا، اس کی رد کی اور رد کر کے بتایا کہ میں نے ان کو اس منصب کے قابل نہیں سمجھائے جس کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں۔ قنفذ واپس گیا، اس نے حضرت ابو بکر سے حضرت علی کا ارشاد عرض کیا۔ حضرت ابو بکر سن کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ علی کو مہلت نہ دو جو تمہاری بیعت سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پھر قنفذ کو حکم دیا کہ جا کر علی سے کہہ دو کہ تم کو امیر المومنین بیعت کے لیے بلاتے ہیں۔ قنفذ نے حاضر ہو کر حضرت ابو بکر کا پیام پہنچایا۔ حضرت علی نے بآواز بلند فرمایا سبحان اللہ، تیرے آقا نے اس لقب کا ادعا کیا ہے جس سے ان کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بھائی جب خلیفہ رسول کہہ کے بلوایا گیا تب بھی مولا کائنات نے تردید کی، جب امیر المومنین کے لقب کے ساتھ بلایا گیا تب بھی تردید کی، اور تردید کر کے بتایا کہ نہ میں خلیفہ اول کو خلیفہ رسول تسلیم کرتا ہوں، نہ امیر المومنین تسلیم کرتا ہوں۔ آگے روایت یہ ہے کہ قنفذ نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ علی یہ کہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر پھر رونے لگے۔ پس حضرت عمر اٹھے اور ایک جماعت کے ساتھ خانے حضرت فاطمہ پر پہنچ کے انہوں نے دق الباب کیا۔ حضرت فاطمہ لوگوں کی صدا سن کر بآواز بلند رونے اور فریاد کرنے لگیں کہ اے پدر بزرگوار، اے رسول اللہ، آپ کے بعد پسر خطاب و پسر ابو قحافہ سے ہم کو کیسی مصیبت پہنچی ہے۔ جب لوگوں نے حضرت فاطمہ کی فریاد و زاری سنی تو ان میں سے اکثر روتے ہوئے واپس گئے، چند نفر حضرت عمر کے ساتھ باقی رہ گئے۔ پس حضرت علی دولت سرا سے باہر نکلے اور ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پھر آپ سے کہا گیا کہ بیعت کرو۔ آپ نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں، وہ بولے کہ اگر بیعت نہ کرو گے تو خدا کی قسم ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا ایسے شخص کو قتل کرو گے جو عبداللہ اور اخو رسول اللہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ تم عبداللہ ہو، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ تم رسول کے بھائی ہو۔ حضرت ابو بکر اس پر بالکل چپ تھے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم کیوں حکم نہیں کرتے اور خاموش بیٹھے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے میں علی کو مجبور نہ کروں گا۔ پس حضرت علی وہاں سے اٹھ کر جناب رسالت مآب کے مزار اقدس پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے با آہوزاری فریاد کی کہ بھائی، قوم کے لوگوں نے میری نہایت تحقیر کی اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں۔ اس میں مکمل جواب موجود ہے آپ کے اس سوال کا کہ مولا علی کا جب حق غصب ہوا پہلی خلافت میں، جناب سیدہ کے دروازے پہ آگے گستاخی ہوئی، تو مولا علی نے کیا کیا؟ تو اول مولا علی نے جا کے اپنا احتجاج درج کیا، ان کو ان کے گناہ کی طرف متوجہ کیا، اور اس کے بعد پیغمبر کی قبر پہ جا کے آہوزاری کی۔ آپ جانتے ہیں کیوں کی ہے؟ یہ اس لیے کی ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ تورات کے لیے کوہ طور پر گئے اور 40 دن کے بعد واپس آئے تو ان کی قوم، ان کے وصی اور ان کے جانشین حضرت ہارون کو چھوڑ چکی تھی، اور ان کو وصی جناب موسیٰ اور خلیفہ جناب موسیٰ ماننے سے انکار کر چکی تھی، اور سارا معاشرہ بگڑ چکا تھا، سب لوگ شرک کی طرف جا چکے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے سختی کے ساتھ پوچھا کہ تم نے یہ
تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ اب دیکھیے پیغمبر کی حدیث آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ مولا کائنات کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی مولا کائنات جناب ہارون کی مثال تھے۔ تو جو عمل حضرت ہارون نے اپنی وراثت و اپنی وصایت اور اپنی خلافت کے انکار کے بعد جو رویہ حضرت ہارون نے اختیار کیا، وہی مولا کائنات نے اختیار کیا، اور پیغمبر کی قبر کے اوپر جا کے وہی آیت قرآنی پڑھی جو حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کے سامنے پڑھی تھی۔ اس سے ثابت ہے کہ مولا کائنات ہرگز راضی نہیں تھے۔ اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مولا کائنات کیا کر رہے تھے، تو اپنی کتابوں کی روایت میں پڑھیے کہ کیا کر رہے تھے۔ اس کے آگے اب منزل آتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر جو دروازہ گرایا گیا اور جو آگ لگائی گئی، تو یہ بھی آپ ہی کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں میں نے عرض کیا کہ یہ الامامت و سیاست، یہ ابی محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ دینوری جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اہل سنت تھے، جزء اول اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق غصب کیا گیا، فدق غصب کیا گیا، اور جس میں جناب سیدہ نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر سے کہا کہ اللہ گواہ ہے، اس کے ملائکہ گواہ ہیں کہ میں تم دونوں پر نماز میں بد دعا کروں گی۔ یہ بھی آپ ہی کی کتابوں میں موجود ہے، خود آپ جا کے ملاحظہ فرمائیں۔ جناب سیدہ کا گھر جلانے کا واقعہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، اسی الامامت و سیاست میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مولا کائنات نے تلوار کیوں نہیں نکالی، مولا کائنات نے اتنے مظالم ہونے کے بعد لوگوں کا سر قلم کیوں نہیں کر دیا، وہ فاتح خیبر تھے، وہ حیدر کرار تھے، ان کے ہاتھوں میں خیبر کا دروازہ اکھاڑنے کی طاقت تھی، تو اس کے لیے آپ کتب کا مطالعہ کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو وسیع قرار دیا، جو آپ کی کتابوں سے ثابت، تو وسیع اسے کہتے ہیں جس سے وصیت کی جائے، صرف جس سے وصیت کی جائے اس کو وسیع نہیں کہتے ہیں، جو وصیت کے اوپر عمل کرے اس کو بھی وسیع کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب مولا کائنات کی گواہی دیتے ہیں تو اشہد ان علی ولی اللہ کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ وسیع رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے وسیع بھی ہیں۔ یہ مولا کائنات نے جو صبر اختیار کیا، جو تلوار نہیں نکالی، یہ ظالموں سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، خود مولا متقیان جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وسیع رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک افسانے کی طرف ذکر کیا ہے، جسے عقد ام کلثوم کا افسانہ کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ آپ نے ہماری ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو ہماری جتنی بھی کتب ہیں، وہ علامہ مجلسی کتابیں ہوں، شیخ کلینی کتابیں ہوں، شیخ صدوق کی کتابیں ہوں، کسی کتاب کو اول تا آخر ہمارے علماء نے مستند قرار ہی نہیں دیا ہے۔ ہمارے علماء نے جمع روایات کا کام کیا ہے کہ جتنی بھی روایات محمد و آل محمد کے سلسلے میں ملی ہیں ان کو جمع کر دیا ہے، کسی بھی روایت کو مستند قرار نہیں دیا ہے۔ تو ایک تو آپ کو کسی روایت کو مستند بنانے کا حق نہیں ہے، دوسرے خود آپ کی کتابوں میں اس افسانہ عقد ام کلثوم کی جو حقیقت ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے تاریخ خمیس کی ایک عبارت ہے، اور اس عبارت کو سہم مسموم فی جواب نکاح ام کلثوم میں علامہ غلام حسین صاحب نجفی نے، جن کا تعلق لاہور سے تھا، انہوں نے درج کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اور ام کلثوم جناب ابو بکر کی بیٹیوں میں سے چھوٹی لڑکی تھی، اس کی ماں نصرانیہ تھی، ابو بکر اپنی موت پر اسے حاملہ چھوڑ گئے تھے، پس ام کلثوم ابو بکر کی وفات کے بعد پیدا ہوئی، اور جب وہ بڑی ہوئی تو عائشہ سے عمر ابن خطاب نے رشتہ مانگا۔ عائشہ نے عمر کے پیغام کو قبول فرمایا اور ام کلثوم بنت علی سے رشتہ پسند کیا، پس عائشہ نے کوئی ہیلا سازی کی اور عمر اس رشتے سے باز آ گئے۔ دیکھیے اس عبارت کے ذریعے آپ اندازہ لگائیں کہ اس عبارت میں کس چالاکی کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ام کلثوم فقط جناب امیر المومنین کی شہزادی کا نام نہیں تھا، ان کی بیٹی کا نام نہیں تھا، ام کلثوم نام کی اور بھی بہت سی خواتین موجود تھی، جس میں حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی
ام کلثوم بنت ابی بکر تھیں جو محمد ابن ابی بکر کی بہن تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عائشہ کی بہن تھیں، چنانچہ ان سے رشتہ مانگنے کے لیے عمر ابن خطاب آئے، مگر ام کلثوم بنت ابو بکر سے بھی عمر ابن خطاب کا عقد نہیں ہوا۔ وہ ام کلثوم جن سے عمر کے عقد کا ذکر وابستہ ہے وہ دراصل ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اس کا تیسرا ثبوت بھی آپ ہی کے عالم علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ عمر نے بنت ابی بکر کا عائشہ سے رشتہ مانگا، عائشہ نے کا قبول کرنا خود ام کلثوم کے ہاتھ میں ہے۔ پس ام کلثوم نے کہا مجھے عمر کے رشتے میں خواہش و چاہت نہیں ہے۔ عائشہ نے کہا افسوس ہے تیرے لیے، تو امیر المومنین سے بے رغبتی کرتی ہے۔ دیکھیے اس روایت سے بھی کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ام کلثوم بنت ابی بکر بھی ان سے عقد کو راضی نہیں تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب ان کے دوست کی بیٹی ان سے عقد کو راضی نہیں ہوئی تو جناب ام کلثوم بنت امیر المومنین کے لیے تصور کرنا گناہ عظیم ہے کہ وہ اپنی ماں کے قاتل سے عقد کے لیے راضی ہو جائیں۔ اب وہ ام کلثوم کون تھیں جن سے عمر کی شادی ہوئی؟ تو اسابہ فی تمیز الصحابہ آپ ہی کیا ایک کتاب ہے، اس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عمر کی ایک زوجہ کا نام ام کلثوم بنت جردل تھا، جن سے ایک بیٹے زید ابن عمر پیدا ہوئے۔ یہ عداوت جناب امیر المومنین و حق پر پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو اشتباہ دیا گیا کہ معاذ اللہ مولا کائنات کی صاحبزادی سے ان کا عقد ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جواب مکمل ہو چکا، اس کے اتنے جوابات دیے جا چکے ہیں کہ اب مزید جواب کی گنجائش نہیں تھی، لیکن آپ الزام تراشی فرماتے اس لیے اس کا جواب بھی پیش کر دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے حصے کے تمام تر جوابات پیش کیے جا چکے ہیں۔ آپ کا تیسرا سوال کہ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے جودہ بنت اشس کے ذریعے زہر دلوایا، تو میں پھر عرض کروں گا کہ یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے، خود آپ کے علماء نے لکھا ہے، آپ نے پوچھا ہے، اور ایک روایت بحر الانوار کی آپ نے پیش کی ہے جس روایت میں امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا، تو امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں گمان ہے اگر وہی ہے تو تم کیا کرو گے؟ امام حسین نے کہا میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ قاتل نہیں ہے تو کوئی بے گناہ اور بے جرم قتل کیا جائے۔ آپ نے بحر الانوار کی ایک روایت پیش کی ہے، تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ بحر الانوار کے سلسلے میں پڑھیں۔ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے کہیں بھی ایک دھوکے سے بھی عبارت نہیں لکھی ہے کہ میری اس کتاب میں جتنی بھی روایات ہیں سب مستند ہیں، سب کو تسلیم کیا جائے، سب قابل قبول ہیں۔ انہوں نے جمع روایات کا کام کیا ہے۔ آپ نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے ثابت کرنا چاہا ہے کہ خود بحر الانوار میں معاذ اللہ امام حسن کو خود ہی علم نہیں ہے کہ ان کو زہر کس نے دیا، خود امام حسین ہی کو علم نہیں ہے کہ ان کو زہر کس نے دیا، حالانکہ وہ عالم الغیب ہیں۔ تو اگر آپ حق پسندی کے لیے سوالات کر رہے ہوتے اور حق تک پہنچنے کے لیے تحقیق کر رہے ہوتے تو وہی بحر الانوار جس میں آپ نے ایک روایت پیش کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ امام حسن امام حسین کو اپنے قاتل کا نام نہیں معلوم تھا، اسی میں 10ویں جلد اردو کی یہ روایت موجود ہے، اس کو غور سے سنیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار امام حسن علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر سے شہید کیا گیا اسی طرح میں بھی زہر سے شہید کیا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میری زوجہ جودہ بنت اشس بن قیس، معاویہ اس سے مل کر یہ سازش کرے گا اور اسے اس کا حکم دے گا۔ تو لوگوں نے کہا پھر آپ اس کو یعنی جودہ بنت اشس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی کیسے نکالوں، ابھی تو اس سے جرم صادر ہی نہیں ہوا ہے، اگر میں نکال بھی دوں تو اس کے سوا مجھے کوئی دوسرا قتل نہیں کرے گا، پھر لوگوں کے سامنے اس کے لیے ایک عذر بھی مہیا ہو جائے گا۔ اس گفتگو کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ معاویہ نے جودہ کو مال کثیر یعنی 1,00,000 درہم دینے کا وعدہ کیا، نیز یہ بھی کہ یزید سے اس کا عقد کر دے گا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک زہر آلود شربت بھیجا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کو وہ شربت پلائے۔ الخرائج والجرائد کے حوالے سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو ہی پیش کیا ہے۔ آپ کو چونکہ حق کی تلاش نہیں تھی،
آپ کو شیعوں سے انتقام لینا ہے، آپ کو شیعوں پر جھوٹے الزامات لگانا ہے، لہٰذا آپ نے وہ روایت جو آپ کے مطلب کی تھی اس کو پیش کر دیا۔ آپ نے اس روایت کی طرف صحیحاً بھی اشارہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس روایت سے خود امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر اسلام کو زہر دیا گیا، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے خود امام حسن علیہ السلام کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت معصومین کا ایک نمایاں پہلو نظر آ رہا ہے کہ امام حسن نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ عورت مجھ کو زہر دے گی، عمل سے پہلے، جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ چونکہ مولا کائنات کو بھی علم تھا ابن ملجم ان کو قتل کرے گا، لیکن ابن ملجم مسجد کوفہ میں سو رہا تھا، مولا علی نے اس کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ امام حسن امام حسین کو علم ہی تھا، باقاعدہ علم تھا، وہ عالم الغیب تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا بھرپور جواب موجود ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہاں کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اچھا ہاں، آپ نے شیخ مسعودی کا حوالہ دیا اور کہا یہ عالم شیعہ ہیں، تو اس پہ بھی ایک ہنسی آتی ہے کہ آپ نے وہ کتابیں اور وہ روایات جو آپ کے نظریے کے خلاف ہوں، جو بھی لکھ دے وہ آپ ہی کا عالم کیوں نہ ہو، آپ اسے شیعت کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ خیر، یہ بہت پرانی عادت ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے چوتھا سوال یہ کیا ہے کہ امام مہدی غائب ہیں، امام مہدی غائب ہیں، وہ پردہ غیب میں ہیں، اور حاضر ہونا غیب کی ضد ہے، اور آپ اپنے اماموں کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، تو جب امام غائب ہیں تو غائب حاضر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ پہلے غیب کی تفصیل و غیب کی تعریف پڑھیے۔ غیب اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو غیر حاضر ہو، غیب کہتے ہیں الغیب ما غاب عن العیون۔ علماء نے غیب کی تشریح یہ کی ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہ آئے اسے غائب کہتے ہیں۔ بھائی حاضر نہ ہونا اور غائب ہونا یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، شہود غیب کی ضد ہے۔ آپ سوال کر رہے ہیں کہ جب وہ غائب ہیں تو وہ حاضر و ناظر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرشتے غائب ہیں کہ نہیں؟ وہ فرشتہ جو شکم مادر میں بچے میں روح پھونکتا ہے وہ غائب ہے کہ نہیں؟ ملک الموت جو لوگوں کے بدن سے روح نکالتا ہے وہ غائب ہے کہ نہیں؟ کاندھوں پر جو فرشتے انسان کی نیکیاں اور گناہ تحریر کرتے ہیں وہ غائب ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بالکل غائب ہیں۔ تو وہ غائب ہیں، مگر روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو وہ حاضر ہوئے کہ نہیں؟ شکم مادر میں بچے میں روح پھونکنے کے لیے جو فرشتہ غائب ہو کے آتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاندھے کے اوپر جو فرشتے غائب ہیں ہمارے نیکیوں اور ہمارے گناہوں کو تحریر کر رہے ہیں وہ حاضر ہیں کہ نہیں؟ بھائی وہ غائب بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں۔ حاضر ہونا غیب کی ضد نہیں ہے، ظاہر ہونا غیب کی ضد ہے، کہ ایک آدمی ظاہر بھی ہے اور غائب بھی ہو۔ تو آپ پہلے تو اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے اور معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ غیب کی ضد حاضر ہونا نہیں، غیب کی ضد ظاہر ہونا ہے۔ ہمارے امام حاضر و ناظر ہیں، جس کے لیے ہمارے یہاں کی کتابیں موجود ہیں۔ اب رہی ایک مولوی صاحب کی بات جو ہمارے ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ان کا حوالہ دیا تو ان کو آپ ہمارے مسلک کا مانتے رہیے۔ دیکھیے، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، شیعہ علماء کا لباس پہننے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا۔ شیعت عقائد تشیع کے اوپر منحصر ہے۔ جن صاحب کی تقریر آخر میں آپ نے سنائی ہے ان کو ہم خارج از عقائد تشیع مانتے ہیں، لہٰذا ان کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ ہم اپنے ائمہ معصومین کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں اور آخری امام کو غائب بھی مانتے ہیں، اور ہر مشکل میں حاضر بھی مانتے ہیں۔ خود قرآن میں آیت موجود ہے کہ تمہارے تمام اعمال اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے، مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ مومنین سے مراد معصومین ہیں، تو ہمارے امام زمانہ غائب ہو کے بھی ویسے ہی حاضر ہیں جیسے ملک الموت غائب ہو کے روح نکالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، جیسے بچوں کے جسم میں روح ڈالنے والا فرشتہ غائب ہو کے روح ڈالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، جس طرح سے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے غائب ہو کے لوگوں کے اعمال نکالنے کے لیے لکھنے کے لیے حاضر ہیں، ویسے ہی اب آپ کا آخری سوال ہے، اور وہ چوتھے امام حضرت سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ہم آپ کی کتابوں سے دکھائیں کہ چوتھے امام علیہ السلام نے عزاداری کہاں کی، اور ہم آپ کو دکھائیں کہ چوتھے امام علیہ السلام نے گریہ کہاں کیا۔ تو چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، لیکن آپ چونکہ ان کو
سلسلہ غدیر کا امام نہیں مانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی سیرت کو بھی حجت نہیں مانیں گے۔ آپ پیغمبر اسلام کی سیرت کو تو یقیناً حجت مانتے ہوں گے، تو پہلے آپ خود اپنے یہاں کی کتاب تاریخ الخلفاء جو مشہور ترین کتاب ہے، اس کتاب میں آپ یہ واقعات سنیں کہ امام حسین السلام کی شہادت کے سلسلے میں تاریخ الخلفاء میں درج ہے کہ آپ کی شہادت یوم عاشوراء واقع ہوئی کربلا میں۔ آپ کی شہادت کا قصہ بہت طول و طویل ہے، کوئی قلب اس کے سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت میں سے 16 آدمی شہید ہوئے۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو 7 دن تک دنیا سیاہ رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا، ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا، 6 مہینے تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برقرار ہے جو اس واقعے سے پہلے کبھی نہیں دکھلائی دی تھی۔ یہ بھی روایت ہے کہ بیت المقدس کا پتھر جو اس روز اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ دیکھیے کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین السلام کی شہادت کے بعد چوتھے امام تو ان کے بیٹے ان کے وارث ہیں۔ خود اللہ نے امام حسین السلام کے غم میں پوری دنیا کو غمگین کیا، آسمان رویا، 7 دن تک دنیا سیاہ رہی۔ آپ لباس کی بات کرتے ہیں، اللہ نے 7 روز تک امام حسین کے غم میں دنیا کو لباس رنگ سیاہ پہنایا ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اسی تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ترمذی میں جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس گئی، جناب سلمہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس گئی تو آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے سر و داڑھی خاک آلود ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ حضور میں کیا حال دیکھ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں شہادت حسین دیکھ کر آ رہا ہوں۔ خود پیغمبر اسلام کی سیرت کو تو آپ حجت مانیں گے؟ آپ کا سوال اگر اس غرض سے ہے کہ شیعہ جو عزاداری کرتے ہیں وہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے، تو خود بانی اسلام، خود مبلغ شریعت، خود محافظ شریعت کے لیے یہ روایت آپ ہی کی کتاب میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کے سر و داڑھی خاک آلود ہو رہے ہیں، پیغمبر اسلام غمگین ہیں۔ پھر اسی کتاب میں اگلی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا کہ آپ غبار آلودہ تشریف لیے جا رہے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج تمام دن اسے جمع کرتا رہا ہوں۔ ہم نے وہ دن شمار کیا تو عین شہادت کا دن تھا۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین السلام کی عزاداری میں جناب ابن عباس کو خواب میں آ کے مطلع فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی نے سر الشہادتین میں ایک روایت لکھی، اس کو بھی سن لیجئے کہ جب یہ واقعہ شہادت واقع ہو گیا تب اس کا حال دیکھ کر یہ دیکھا گیا کہ مٹی خدا کی طرف سے مٹی خون بن گئی، آسمان سے خون برسا، غیبی ہاتفوں نے حضرت کے مرثیے کہے، جنات نے حضرت پر نوحہ پڑھا اور گریہ و بکا کیا۔ یہ مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی صاحب سر الشہادتین میں لکھ رہے ہیں، اور حضرت کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے کے لیے شیر اور دوسرے درندے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور حضرت کے قاتلوں کے نتنوں میں زندہ سانپ گھستے و نکلتے رہے، بلکہ خدا نے اس امت میں اس تدبیر کو جاری کیا کہ لوگ ہمیشہ اس پر روئیں اور نوحہ و ماتم کریں، قیامت تک اس پر حزن و غم کریں اور ان ہولناک مصیبتوں کا ذکر کریں۔ اس کی غرض بھی یہی ہے کہ اس کا اچھی طرح سے اشتہار ہوتا رہے۔ یعنی وہ لکھ رہے ہیں کہ خود اللہ نے یہ انتظام کیا کہ امام حسین کے غم میں لوگ روتے رہیں، امام حسین کے غم کو لوگ برپا کرتے رہیں تاکہ اس کا اشتہار ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ چوتھے امام علیہ السلام کے سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس سوال کا جواب خود روضۃ الاحباب میں ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ مدینے میں آ کے چوتھے امام نے سیاہ لباس کب پہنا اور مدینے میں 10 دن ماتم کہاں کیا؟ تو دیکھیے مدینہ تو ان کا وطن تھا، مدینہ تو ان کا گھر تھا۔ مدینے میں آنے کے بعد جو انہوں نے عزاداری برپا کی وہ کتابوں میں تفصیل سے چنانچہ ملتا ہے کہ جب آپ مدینے پہنچے ہیں تو آپ داخل مدینہ نہیں ہوئے بلکہ سیاہ رنگ کا خیمہ بنایا، اس کے چاروں طرف سیاہ رنگ کے علم لگائے، سیاہ لباس پہنے
اور اس کے اوپر اہل مدینہ نے آپ کو تعزیت پیش کی۔ مدینے میں آپ مسلسل 40 برس تک گریا کرتے رہے، جب پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب بکرے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تو روتے تھے۔ یہ تو مدینے کی بات ہے۔ آپ دربار یزید کو دیکھیے کہ روضۃ الاحباب سے میں یہ روایت ہے کہ امام زین اللبا علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے کہا کہ یزید میرے باپ اور میرے اعزاء کے سر مجھے دے دے تاکہ ان کے بدن سے ملحق کر کے دفن کروں، اور مجھ کو زنان اہل بیت کو مدینے لے جانے دے کہ وہاں اپنے جد امجد کے روضے کی مجاورت اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہوں۔ نیز کل بروز جمعہ مجھے اس قدر موقع دے کہ ممبر پر جا کر خدا و رسول کی مدح و نعت ادا کروں۔ یہ چوتھے امام یزید سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ممبر پہ جانے دے۔ یزید نے ان باتوں کو منظور کیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ممبر پر جا کر ایسا فصیح و بلیغ خطبہ حمد و نعت پڑھا کہ لوگ متحیر ہو گئے، اور ایسے پر اثر طریقے سے اپنے مقاصد اور واض و بند بیان کیے کہ سنگ دل لوگوں کے دل بھی موم ہو گئے۔ بعد اس ارشاد کے کہ اے اہل شام، تم میں سے جو مجھے نہ جانتا ہو وہ جان لے کہ میں فرزند رسول مختار ہوں، میں فرزند سرور اخیار ہوں، میں فرزند سردار یثرب و بطحا ہوں، میں فرزند شہسوار میدان حلطہ ہوں، میں سبط رسول حسن مجتبیٰ کا بھتیجا ہوں، نور دیدہ مصطفیٰ سرور سینہ مرتضیٰ مبتلا کرب و بلا حسین علیہ السلام شہید کربلا کا بیٹا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اہل مجلس چیخ مار کر رونے لگے۔ ارے بھائی شیعہ رو رہے ہیں، آپ ان کی پیروی کیوں کریے گا؟ آپ خود دیکھیے یزیدی رو رہے ہیں، آپ کو پیروی تو اس کی کرنا چاہیے۔ خود یزیدی رو رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے امامہ سر سے اتار کر پھینک دیا۔ آپ طریقہ ازا کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ یہ جو لوگ روز عاشورہ سر برہنہ رہتے ہیں، ہمارے علماء عاشور کے دن امامہ نہیں لگاتے، یہ چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت ہے کہ دربار یزید میں آپ نے امامہ سر سے اتار پھینکا۔ یہ روضۃ الاحباب آپ کی کتاب میں، اور فرمایا کہ اے امامہ پھینک دیا۔ اور تبھی مؤذن نے کو یزید نے اذان کہنے کا اشارہ کیا، تو مؤذن نے اٹھ کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ الحق کوئی شے اس کی شان سے بزرگ و برتر نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین اسلام نے فرمایا کہ سچ ہے، میرا گوشت تو پوست اس کا شاہد ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے امامہ سر سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ اے مؤذن تجھے انہی محمد کی قسم ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر یزید سے خطاب کیا کہ اے معاویہ کے بیٹے سچ بتا کہ محمد رسول اللہ میرے جد ہیں یا تیرے؟ اگر تو اپنا جد بتائے تو سری جھوٹ ہے، اگر میرا جد کہے تو پھر تو نے میرے پدر بزرگوار کو جو بہترین آل رسول تھے کیوں شہید کروایا؟ کیوں ان کی مخدرات عصمت و اطہار کو گناہگار قیدیوں کی طرح شہر بہر پھرایا؟ کیوں مجھے یتیم کیا اور کیوں میرے جد کے دین میں رخنا ڈال دیا؟ یہ کہہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور حاضرین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس کے آگے کی عبارت اس میں درج نہیں ہے، بہرحال اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنے بابا کے مصائب اور اپنی مظلومی بیان کی۔ دیکھیں یہ آپ کے مورخ روضۃ الاحباب میں معتبر ترین کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ اس روایت سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات اس میں موجود ہیں، اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے مخاطب ہو کے کہا، کیا کہا؟ کہ ان کی مقدرات عصمت و طہارت کو گناہگار قیدیوں کی طرح شہر بشہر کیوں پھرایا؟ کیوں مجھے یتیم کیا اور کیوں میرے جد کے دین میں رکھنا ڈالا؟ بھائی آپ یزید کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل نہیں ہے اس کے لیے نہ جانے کتنی جھوٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ارے قاتل کون ہے، قاتل کون نہیں ہے، امام زین العابدین سے زیادہ کوئی جانے گا۔ اور یزید کے منہ پہ چوتھے امام نے کہا تو نے مجھے یتیم کیوں کیا؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یزید ہی اصل قاتل امام حسین السلام ہے، اور اس موقع پر چوتھے امام نے اپنے سر کا امامہ اتار کے پھینکا، اپنا گریبان چاک کر ڈالا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلالت ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے جو اشتباہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ چوتھے امام علیہ السلام نے معاذ اللہ نہ عزاداری کی ہے، نہ کالے کپڑے پہنے ہیں، نہ مدینے میں گریہوزاری کیا ہے، اور شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ خود اپنے امام کے خلاف پڑھتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے مطالعے کو اور
آگے بڑھائیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، الزام تراشیوں کے بجائے حق کے متلاشی بنیے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو حق کا راستہ یقیناً دکھائے گا۔ خدا حافظ والسلام۔